الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ دلیل کی دو تعریفیں کی تھی اور اس میں ایک بہت اہم بات ذہن نشین فرما لیں۔ دلیل کے بارے میں ضابطہ یہ ہے البینۃ علی المدعی، کہ دلیل اس کے ذمے ہے جس نے دعویٰ کیا ہے، تو دلیل ہمیشہ مدعی کے ذمے ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ دلیل کے بارے میں اہل باطل دو قسم کے دھوکے دیتے ہیں۔ دھوکہ نمبر ایک، مدعی ہونے کے باوجود خود دلیل دینے کی بجائے اہل حق سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مدعی ہونے کے باوجود دلیل خود دینے کی بجائے اہل حق سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مثلا اگر غیر مقلدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی فرض ہے، تو ظاہر ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر دلیل ان کو دینی ہوگی۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو دلیل اس نے دینی ہوگی۔ ہمیشہ نہ ہونے کا لفظ کہنے سے لازم نہیں آتا کہ بندہ مدعی نہیں ہے۔ یہ بات میں سمجھا چکا ہوں کہ دعویٰ کبھی اثباتاً ہوتا ہے، کبھی نفیاً ہوتا ہے، یہ بات کر چکا ہوں۔ اور دوسرا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ اہل باطل اہل حق سے دلیل شرعی کا مطالبہ کرنے کی بجائے دلیل خاص کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہے دلیل شرعی اور ایک ہے دلیل خاص۔ جب کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ اس مسئلہ پر شریعت کیا کہتی ہے، ہم نے ان کو شریعت کا مسئلہ بتا دیا، اب ان کو چاہیے کہ ہم سے یہ پوچھے کہ اس پر دلیل شرعی کیا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں اس پر فلاں دلیل بیان کرو، آپ قرآن سے پیش کرو یا حدیث ہی سے پیش کرو، یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے دلائل شریعت صرف قرآن اور حدیث نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ دلائل شریعت چار ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ لہذا دلیل مانگنی چاہیے، دلیل خاص نہیں مانگنی چاہیے۔ جس طرح میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ دیکھو، ایک ہے مناظرہ میں دعویٰ اور ایک ہے کسی عدالت میں کیس اور مقدمے کا پیش ہونا۔ کسی عدالت اور کورٹ میں کوئی شخص بھی کیس لے کر جائے تو وہاں وہ دعویٰ کرنے والے سے گواہ تو مانگتے ہیں، لیکن گواہ خاص نہیں مانگتے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے تو اس پر گواہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر گواہ فلاں ہونا چاہیے۔ تو گواہ مانگیں اور گواہ پر جرح کریں، یہ تو حق ہے، لیکن گواہ خاص مانگیں یہ دنیا کی کسی عدالت اور قانون میں نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی پلاٹ کے لیے اپنا ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے یہ پوچھا جائے گا کہ اس پر دلیل کیا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب اس پر بطور گواہ کے آپ ڈی سی کو پیش کریں، ہم تب مانیں گے جب آپ بطور گواہ کے گورنر کو پیش کریں۔ یہ بات تو فضول ہے۔ ہاں، یہ کہا جائے گا کہ آپ اس پر گواہ پیش کریں۔ جس طرح میں نے مثال دے کر بات سمجھایا کہ دیکھیں، اگر راہ چلتے پولیس کسی جوڑے کو پکڑ لے اور پوچھے یہ کون ہے، اور مرد دیکھے یہ میری بیوی ہے، تو پولیس پوچھے گی کہ آپ کی بیوی ہے تو اس پر گواہ پیش کرو، تو وہ گواہ پیش کرے گا نا۔ یہ تو نہیں کہیں کہ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ اس پر بطور گواہ اپنا چچا پیش کرو، آپ بطور گواہ اپنا ماموں پیش کرو، آپ بطور گواہ مسجد کا امام پیش کرو۔ یہ پوچھیں گے اس کا گواہ کیا ہے۔ تو گواہ کا مطالبہ ہوتا ہے، گواہ خاص کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ تو اہل باطل دلیل کے بارے میں دو دھوکے دیتے ہیں، اس کو ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر ایک، کبھی وہ مدعی ہونے کے ہوتے ہیں اور دلیل خود دینے کے بجائے دلیل کا مطالبہ آپ سے کریں گے۔ نمبر دو، اگر دلیل مانگیں گے تو پھر دلیل خاص مانگیں گے، حالانکہ کسی بھی دعویٰ پر دلیل مانگی جاتی ہے، دلیل خاص نہیں مانگی جاتی۔ اور میں نے بات سمجھائی کہ مشرکین کا کام تھا کہ جب نبی خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا
تو ان کو یہ تو حق تھا کہ اعلان نبوت پر آپ سے معجزہ مانگیں کہ آپ نبی ہیں، تو آپ کے دعوے نبوت پر دلیل کیا ہے؟ معجزہ۔ جب آپ کو معجزہ پیش کرتے تو وہ فرمائشی معجزہ مانگتے کہ ہم نبی مانگیں گے جب تم فلاں معجزہ لے کر آؤ۔ تو یہ ہمیشہ سے کفار کی عادت چلی آ رہی ہے کہ وہ پیغمبر سے معجزہ مانگنے کی بجائے فرمائشی معجزہ مانگتے تھے۔ تو کسی شخص کو معجزے کا حق تو تھا، لیکن معجزے خاص کا حق، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالے سے 10 چیزوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نمبر 6 ثبوت مناظرہ پر، اور اس کے دلائل دیے جا رہے تھے۔ گزشتہ سبق میں میں نے آپ کی خدمت میں 2 دلیلیں پیش کی ہیں۔ اب سماعت فرمائے آگے ثبوت مناظرہ پہ دلیل نمبر 3۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ واز سے بلائیے اور ان سے بحث بھی کرو تو پسندیدہ طریقہ سے۔ آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستہ سے بہکا ہوا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے افراد کو جانتے ہیں۔ اس آیت کے تحت مدارک التنزیل و حقائق التاویل، اس کا معروف نام ہے تفسیر مدارک۔ اس میں علامہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ تعالی وفات 710 ہجری ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَن يَأْبَى الْمُنَاظَرَةَ فِي الدِّينِ۔ جو شخص دینی معاملات میں اور اعتقادات میں مناظرہ کا انکار کرتا ہے، یہ آیت اس کا رد کر رہی ہے۔ یعنی مناظرہ کا انکار کرنے والا قرآن اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اب دیکھو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مناظرہ کرنا قرآن سے ثابت ہے، اور جو لوگ مناظرہ کا انکار کرے قرآن اس کا رد کرتا ہے، قرآن اس کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اس آیت کے تحت تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر میں مشہور مفسر محدث مؤرخ ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وفات 774 ہجری، وہ لکھتے ہیں، ای من احتاج منہم الی مناظرۃ و جدال فلیکن بالوجہ الحسن برفق ولین و حسن خطاب۔ مناظر کو چاہیے کہ مناظرہ بحث و مباحثہ کی ضرورت پیش آنے پر بہترین اسلوب، نرمی اور شائستگی کے ساتھ مناظرہ کرے۔ اب یہاں ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اس کو حسن مناظرہ پر بطور دلیل کے پیش فرما رہے ہیں۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اگر کوئی مناظر بے ڈھنگا مناظرہ کرے، اگر کوئی مناظر لہجہ سخت اختیار کرے، اگر کوئی مناظر دوران مناظرہ گالی گلوچ کرے، تو مناظرے کا انکار نہ کرے، مناظر کے غلط طرز کا انکار کرے۔ اگر کوئی شخص خطیب ہے اور وہ خطابت کرتا ہے اور غلط لہجہ اختیار کرتا ہے، تو خطابت کا انکار نہیں، غلط لہجے کا انکار کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے وہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور مخارج کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو اس طرز کا انکار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا انکار تو نہیں کر سکتے نا، آپ یہ کہیں گے بیٹا قرآن کی تلاوت کرو، بھائی جان قرآن کی تلاوت کرو، لیکن قواعد عربیت اور مخارج کے ساتھ کرو۔
آپ مناظر کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مناظرہ کرو لیکن آداب مناظرہ کا خیال کرو، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ آداب ٹھیک رہا مناظرہ ہی ثابت نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں اچھی طرح فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس آیت کے تحت حاشیۃ الجلالین میں لکھا ہے المجادلۃ ہی المنازعۃ لا لاظہار الثواب بل لالزام الخصم کما فی الرشیدیہ لکن المراد ہا ہنا المناظرۃ والجدل الحسن لکن المراد ہا ہنا المناظرہ والجدل الحسن ان یکون دلیلا مرکب من مقدمات مسلمۃ فی المشہور عند الجمہور ومقدمات مسلمۃ عند ذلک القائل ہکذا فی الکبیر۔ یہاں لکھا ہے مجادلہ، قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا وجادلہم باللتی احسن، فرماتے ہیں لغت کے اعتبار سے تو مجادلہ کا معنی ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنا جہاں حق کو بیان کرنا مقصود نہ ہو بلکہ صرف ہٹ درمی ہو، مخالف کو خاموش کرانا ہو اور کوئی مقصود نہ ہو۔ اب ظاہر ہے قرآن کریم میں جادلہم کا معنی یہ تو نہیں ہو سکتا، قرآن کریم یہ تو نہیں کہہ سکتا نا وجادلہم باللتی احسن کہ کسی کو اچھے طریقے پر دعوت دو، وہ دعوت نہ مانے تو اس کو چپ کرانے کی کوشش کرو، قرآن یہ تو نہیں کہے گا نا۔ لہذا جادلہم کا وہ معنی لو جو معنی بنتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں حاشیہ جلالین میں اور تفسیر کبیر کے اندر بھی یہی ہے کہ المجادلہ ہی المنازع، مجادلہ کا معنی تو ہوتا ہے ایسا جھگڑا جس میں حق مقصود نہ ہو بلکہ صرف مخالف کو چپ کرانا ہو، لیکن یہاں مجادلہ جادلہم سے مراد ناظرہم ہے، یہاں مجادلہ سے مراد ہے مناظرہ کرنا۔ والجدل الحسن، اور جدال احسن کیا ہے کہ ایسی دلیل کو پیش کیا جائے کہ جو ان مقدمات سے بنی ہو جو فریقین کے ہاں مسلم ہیں، یعنی دونوں فریق مانتے ہیں، ایسی دلیل کو پیش کیا جائے کہ جس پر دونوں متفق ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یا ایسے مقدمات کو پیش کریں کہ جو دوسرے فریق کے ہاں بھی مسلم ہیں، جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایسا مقدمہ پیش کریں کہ جس کو وہ مانتا ہے۔ ظاہر جب اس کو مان لے گا تو پھر اس کو آپ کی بات مانے بغیر گزارا ہی نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو جس طرح آج کے دور میں عام اہل السنت والجماعت احناف دیوبند اگر مسئلہ صلاۃ اور نماز کے مسائل میں کوئی مسئلہ پیش کریں تو غیر مقلد بسا اوقات ہمارے خلاف امام کعبہ کو پیش کرتے، تو ہم انہیں کہتے ہیں بھئی آپ کیا امام کعبہ مسلم ہے؟ جو کام امام کعبہ کرتا ہے تم سارے کام اس کے ٹھیک مانتے ہو؟ وہ کہنا جی ٹھیک ہے۔ پھر ہم اسے کہتے ہیں بھی امام کعبہ تو ہمیشہ نماز پڑھتے وقت سر کو ڈھانک کر پڑھتا ہے، تم ننگے سر کیوں پڑھتے ہو؟ اب اس وقت فوراً کہیں گے ہم کو امام کعبہ کے مقلد ہیں، ہم کہیں بھئی امام کعبہ نے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کیا، کیا آپ کرتے ہو؟ جی میں کیا ان کا مقلد ہوں؟ تو ہم نے کہا پھر ہمارے خلاف تم نے امام کعبہ کو پیش کیا، یا تو یہ طے کر لو کہ ہم نے امام کعبہ کے سارے مسائل ماننے ہیں اور ہماری بنیاد موجودہ امام کعبہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی بنیاد یہ نہیں ہے پھر آپ نے ہمارے خلاف کیسے پیش کر دیا؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ کبھی بھی آپ کو الجھن پیش نہ آئے۔ اسی طرح تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے تحت حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی نور اللہ مرقدہ وفات 1394 ہجری تحریر فرماتے ہیں اے نبی دعوت دے اور بلا تو اپنے پروردگار کی راہ کی طرف علم و حکمت کی باتوں کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث و مباحثہ کا وقت آ پڑے تو نہایت عمدہ طریقے کے ساتھ ان سے مناظرہ کرو۔ تو دیکھیں کتنا بڑا مفسر ہے، اور وہ بھی جادلہم کا ترجمہ مناظرہ فرما رہے ہیں، جادلہم کا ترجمہ مناظرہ فرما رہے ہیں۔ ایک بات یہاں درمیان میں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکم شرعی ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ شریعت استعمال کرتی ہے اس کا شریعت کیا معنی کیا مراد ہے، یہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں۔ کیوں؟ بس اوقات لوگ قرآن کریم کی آیت کو پیش کریں گے اور اس آیت میں موجود لفظ کا اصطلاحی اور شرعی معنی لینے کی بجائے اس کا لغوی معنی لے کر شریعت کے حکم کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کہتے ہیں بھی آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، میں کئی بار یہ بات کہتا ہوں
مثلا جب آپ جہاد فی سبیل اللہ کی بات کریں گے اور کہیں گے جہاد کا معنی قتال فی سبیل اللہ ہے، تو وہ لوگ جو جہاد کا معنی قتال نہیں کرتے وہ اس کے خلاف آیات پیش کرنی شروع کر دیں گے کہ دیکھیں جی وہاں قرآن کی آیت ہے وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اور یہ آیت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں قتال نہیں تھا، تو معلوم ہوا کہ قتال کے علاوہ اور اعمال کو بھی شریعت جہاد کہہ رہی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا معنی کوشش کرنا ہے، جس دین کے عمل میں کوشش ہوگی وہ جہاد ہوگا۔ اب ہم کہیں گے اچھا اگر اس اصول کو لے لیا جائے تو قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان سے مجادلہ کرو۔ اب مجادلہ کا معنی جو لغوی لیں گے وہ تو پھر بحث و مباحثہ اور مناظرہ نہیں ہوگا نا، بلکہ پھڈا ہوگا۔ تو کوئی بندہ کہیے کہ جی میں اس لیے پھڈے باز ہوں کہ اس کا حکم قرآن دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے جادلہم پھڈا کرو، تو میں تو اس لیے پھڈا کر تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھائیں گے بھئی لفظ تو جادلہم کا ہے، لیکن یہاں جادلہم کا معنی پھڈا نہیں ہے، یہاں جادلہم کا معنی ناظر مناظرہ کرنا ہے، کیونکہ شریعت کی اصطلاح میں وہی مجادلہ مطلوب ہوتا ہے جو مناظرہ ہو، اور مناظرے کے بغیر اصول کے پھڈے بازی کو شریعت قبول نہیں کرتی۔ کتنی واضح سی بات موجود ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفاتیح الغیب المعروف تفسیر کبیر، اس آیت کے تحت امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین بن حسن الرازی رحمہ اللہ تعالی وفات 604 ہجری تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں وَمِن لَطَائِفِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ قَالَ ادعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، یہ آیت ادعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اس آیت کے لطائف اور عجائبات اور نکتوں میں سے عجیب نکتہ یہ ہے فَقَصَرَ الدَّعْوَةَ عَلَى ذِكْرِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ إِنْ كَانَتْ بِالدَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ فَهِيَ الْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانَتْ بِالدَّلَائِلِ الظَّنِّيَّةِ فَهِيَ الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ، کہ شریعت نے دعوت کو دو کاموں میں بند فرما دیا ہے، دعوت کو دو طریقوں میں متعین کر دیا کہ دعوت کے دو ہی طریقے ہیں، یا دعوت دلائل قطعیہ سے ہوگی یا دعوت دلائل ظنیہ سے ہوگی۔ اگر دین کی دعوت دلائل قطعیہ سے ہو تو اس کا نام حکمت ہے، اور اگر دلائل ظنیہ سے ہو تو اس کا نام الموعظۃ الحسنہ ہے۔ اما الجدل فلیس من باب الدعوت، البتہ جادلہم مناظرہ کرنا اور جدل یہ دعوت کے ابواب میں سے نہیں ہے، یہ دعوت کی قسم نہیں ہے، بل المقصود منہ غرض آخر مغایر للدعوت وهو الالزام والافہام، اس سے مقصود دعوت دینا نہیں بلکہ مقصود جو دعوت کا مخالف ہے اس کے اوپر الزام دینا اور اس کو خاموش کرانا ہے، اس کو لاجواب کر دینا ہے کہ تمہاری بات غلط ہے۔ فلہذا سبب لم یقل ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والجدال الاحسن، اسی وجہ سے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دین کی دعوت دو حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اور جدال احسن کے ساتھ، بل قطع الجدل عن باب الدعوت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دعوت سے مناظرہ کو بالکل الگ کر دیا ہے۔ کیوں؟ تنبیہا علی انہ لا یحصل الدعوہ وانما الغرض منہ شیء آخر واللہ عالم، یہ بات بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ مناظرہ سے دعوت حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصود مخالف کو لاجواب کرنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں مزید ایک دو حوالہ دے کر اس بات کو پھر سمجھا دیتا ہوں۔ اس آیت کے تحت تفسیر روح المعانی میں، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، یہ تفسیر کا مکمل نام ہے تفسیر روح المعانی کا۔ اس آیت کے تحت تفسیر القرآن العظیم، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی میں مفتی بغداد علامہ ابو الثناء محمود آلوسی آفندی بغدادی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 1270 ہجری فرماتے ہیں انما لم یقل ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ والجدل الاحسن لما ان الجدال لیس من باب الدعوہ بل المقصود منہ غرض آخر مغایر لہا وهو الالزام والافہام۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں نہیں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والجدال الاحسن،
کہ دین کی دعوت دو حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ اور مناظرہ کے ساتھ۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ مناظرہ کرنا یہ دعوت میں سے نہیں، یہ دعوت کی قسموں میں سے نہیں، بلکہ مناظرہ سے مقصود ہے مخالف کو لاجواب کر دینا اور مخالف کو خاموش کر دینا، یہ مقصود تھا۔ اس لیے والجدال احسن کو باب دعوت میں شمار ہی نہیں کیا۔ اس آیت کے تحت معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، وفات 1396 ہجری، تحریر فرماتے ہیں، میں حضرت کی بار لفظ بلفظ پڑھ دیتا ہوں۔ آیت کے نسخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعوت اصل میں دو ہی چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت۔ تیسری چیز مجادلہ اصول دعوت میں داخل نہیں، ہاں طریقے دعوت میں کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ صاحب روح المعانی کا استدلال اس پر یہ ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں اصول دعوت ہوتی تو مقتضی مقام یہ تھا کہ تینوں چیزوں کو عطف کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والجدال الاحسن، مگر قرآن حکیم نے حکمت و موعظت کو تو عطف کے ساتھ ایک ہی نسق میں بیان فرمایا اور مجادلہ کے لیے الگ جملہ وجادلہ باللتی احسن اختیار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجادلہ فی العلم دراصل دعوت اللہ کا رکن یا شرط نہیں، بلکہ طریقہ دعوت میں پیش ہونے والے معاملات کے متعلق ایک ہدایت ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی آیت میں صبر کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ طریقہ دعوت میں لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا ناگزیر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصول دعوت دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، جن سے کوئی دعوت خالی نہ ہونی چاہیے، خواہ علماء خواص کو ہو یا عوام الناس کو۔ البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے جو شکوک و اوہام میں مبتلا اور داعی کے ساتھ باس و مباحثہ پر آمادہ ہیں۔ ایسی حالت میں مجادلہ کی تعلیم دی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ باللتی احسن کی قید لگا کر بتلا دیا کہ جو مجادلہ اس شرط سے خالی ہو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ اب دیکھیں بات بڑی کھل کر سامنے آ گئی جو حضرت نے وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم نے دین کی دعوت کی بات کی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف، شریعت کی طرف، اسلام کی طرف، پیغمبر کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، اور دعوت کے لیے دو طریقے اختیار کرو۔ نمبر 1 دلائل قطعیہ جس کو حکمت کہتے ہیں، نمبر 2 دلائل ظنیہ جس کو موعظہ حسنہ کہتے ہیں، واعظ و نصیحت۔ اب اگر کوئی شخص دلائل قطعیہ کو بھی نہیں مانتا، دلائل ظنیہ کو بھی نہیں مانتا، آپ کی مخالفت پہ اتر آتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے، تو اس کو جواب تو دینا ہے نا، اسی جواب دینے کا نام مناظرہ ہے۔ تو مناظرہ شریعت میں دین کی طرف بلانے کا نام نہیں، بلکہ جو لوگ بلانے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو لاجواب بنانے کا نام ہے۔ میں کئی بار احباب سے عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے جس حد تک ممکن ہوا کوشش کی ہے کہ ہر قسم کے ان معاملات پہ کلام کیا جائے، تحریر کی جائے اور باتیں بیان کر دی جائیں۔ میں اپنے مریدین اور متعلقین کے لیے ہفتہ میں ایک مرتبہ واعظ و نصیحت کے نام پر ایک پیغام بھیجتا ہوں، اور بڑی پابندی کے ساتھ الحمدللہ واعظ و نصیحت کی 5 جلدیں باقاعدہ چھپ کر منظر عام پہ آ چکی ہیں، PDF کے اندر بھی موجود ہیں۔ علماء کرام جو ہر جمعہ کو نئے عنوان پہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا چاہیں وہ واعظ و نصیحت اپنے پاس رکھ لیں، تو ان کو ہر جمعے کے لیے نیا مضمون مل جائے گا، مواد مل جائے گا، دلائل کے ساتھ ان کو مواد ملے گا۔ ایک تو ہم واعظ و نصیحت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور میں کئی بار ساتھی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے جو تبلیغی جماعت کے احباب تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو میں نے کئی بار کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے پاس فضائل اعمال رکھو اپنے بیگ میں اور اس کی تعلیم کرو۔ اگر کوئی شخص اس تعلیم پر اعتراض کرے تو پھر اپنی جیب میں فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ ہمارا کتابچہ رکھ لو۔ جو فضائل اعمال پر اعتراض کرے تو پھر جیب سے کتابچہ نکالو اور اس کی تعلیم شروع کر دو۔ اب دیکھو قرآن کریم نے ترتیب بتائی ہے کہ آپ دعوت کے لیے حکمت اور موعظہ حسنہ کا راستہ اختیار کرو،
اور اگر کوئی شخص اس کو قبول نہیں کرتا، باس و مباحثہ کرتا ہے، تو پھر مناظرہ کا طریقہ اختیار کرو۔ اور ہم نے دونوں راستے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں کہ جب آپ کسی کو مائل اور قائل کرنا چاہیں تو حکمت کے ساتھ ہمارے دلائل موجود ہیں، ہماری کتب موجود ہیں، ہماری فائلیں موجود ہیں، ہمارے بیانات موجود ہیں۔ اور اسی طرح واعظ و نصیحت ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آنے والی 5 جلدوں میں آ چکی ہے۔ اور اگر کسی شخص کو دلائل اور واعظ و نصیحت سمجھ نہیں آتے تو پھر مناظرے کا میدان موجود ہے، آداب کے ساتھ آپ مناظرے کا میدان سجا لیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہمیں ہی بلائیں یا مرکز ہی سے کوئی بندہ بلائیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے خود تیاری کریں اور ہم آپ کی تیاری کرانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ تیار ہو اور دلائل کے ساتھ بات کرنے کا مزاج بنائے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلیل نمبر 4، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46۔ اور اہل کتاب سے اچھے طریقے سے مناظرہ کرو۔ اس آیت کے تحت مدارک التنزیل و حقائق التاویل المعروف تفسیر المدارک میں علامہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود النسوی رحمہ اللہ تعالی وفات 710 ہجری ارشاد فرماتے ہیں، والآیات تدل علی جواز المناظرۃ مع الکفرۃ فی الدین وعلی جواز تعلم علم الکلام الذی بہ تتحقق المجادلہ۔ اس آیت کریمہ سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار سے مناظرہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم الکلام سیکھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم الکلام کے ذریعہ ہی مناظرہ ہو سکتا ہے۔ تو دونوں باتیں سامنے آ گئی کہ کفار سے مناظرہ کرنا بھی جائز ہے اور مناظرہ سیکھنے کے لیے علم الکلام بھی جائز ہے، اس میں حرج کی بات ہی نہیں۔ دلیل نمبر 5، مفاتیح الغیب المعروف التفسیر الکبیر، حضرت امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین بن حسن الرازی رحمہ اللہ وفات 604 ہجری، سورہ آل عمران آیت نمبر 1 یعنی سورہ آل عمران کی ابتدا میں تحریر فرماتے ہیں کہ نجران کے نصارہ، نجران کے عیسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا پورا ایک وفد آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت کا دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجران کے نصارہ کے وفد سے گفتگو ہوئی۔ وہ گفتگو تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمائی ہے، ذرا وہ گفتگو سنیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا گفتگو فرمائی تھی۔ ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يناظر معهم فقال ألستم تعلمون ان اللہ حی لا يموت وان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ فرمایا، اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ دلائل کا مناظرہ کرنے سے پہلے ایک اور معاملہ بھی پیش آیا۔ نجران کے نصارہ کا موقف یہ تھا کہ ہم نجرانیوں اور ہم نصارہ کے شاعر بہت عمدہ ہیں، ہم جیسا کوئی شعر نہیں پڑھ سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شاعر کو لاؤ۔ تو ان کا شاعر کھڑا ہوا اور اس نے کلام پڑھا۔ جب ان کا شاعر بیٹھا تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کلام پیش کرو۔ حضرت حسان نے جب اپنا شاعرانہ کلام پیش کیا تو نصارہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا ہے، تم شاعری میں ہم سے جیت گئے ہو، تمہاری شاعری ہم سے آگے ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں خطابت بڑی ہے، تو ان نے اپنا خطیب پیش کیا جس نے اپنا خطابت کا لوہا منوانے کی کوشش کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خطیب پیش فرمایا۔ تو اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لوہے کے چنے چابنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو آئے تھے نا اپنا لوہا منوانے کے لیے، تو آپ کے خطیب نے لوہے کے چنے چبوا دیے ان کو۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب خطابت میں بھی ان سے بازی لے گیا۔ تو ہماری شریعت میں تو مد مقابل شاعر کا مقابلہ شاعری میں کرنا بھی جائز ہے، مد مقابل خطیب کا مقابلہ خطابت میں کرنا بھی جائز ہے۔ مناظرہ تو بالکل الگ چیز ہے، مناظرے کا جواز کیسے نہیں ہوگا، دلائل سے بات کرنے کا جواز کیسے نہیں ہوگا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کی تو آپ نے فرمایا الستم تعلمون ان اللہ حی لا یموت وان عیسیٰ یاتی علی الفنا قالوا بلا، کیا تمہارا یہ نظریہ نہیں ہے، کیا تم اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، کبھی ان پر موت نہیں آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی؟ کہا جی مانتے ہیں۔ فرمایا الستم تعلمون انہ لا یکون ولد الا ویشبہ اباہ، کیا تم اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء یکلہ ویحفظہ ویرزقہ فہل یملک عیسیٰ شیئا من ذلک، کیا تم اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو نگہبان ہیں، ہر چیز کی حفاظت فرماتے ہیں، تھامتے ہیں اور ہر چیز کو رزق دیتے ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا الستم تعلمون ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء فلیعلم عیسیٰ شیئا من ذلک الا ما علم، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو بتایا ہے؟ کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فإن ربنا صور عیسیٰ فی الرحم کیف شاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اور رحم میں جیسی شکل چاہی عطا فرما دی۔ فہل تعلمون ان ربنا لا یاکل الطعام ولا یشرب الشراب ولا یحدث الحدث، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمارا اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی طبی تقاضا پیش آتا ہے؟ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ عِيسَىٰ حَمَلَتْهُ امْرَأَةٌ كَحَمْلِ الْمَرْأَةِ وَوَضَعَتْهُ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ، کیا تم نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں رہے جس طرح اور بچے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اسی طرح جنا جس طرح اور عورتیں اپنے بچے کو جنتی ہیں؟ ثم کان یطعم الطعام ویشرب الشراب ویحدث الحدث، پھر عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے اور آپ کو طبی تقاضے بھی پیش آتے تھے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیف یکون کما زعمتم، ان سب چیزوں کے ماننے کے باوجود تم پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کیسے کہتے ہو؟ تو اس کا نصارہ کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو نقل فرمائی ہے تفسیر کبیر میں، یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مناظرہ کرنا ثابت ہے۔ قرآن کریم مناظرے کا جواز بھی دے رہا ہے، جادلہم کہہ کے مناظرے کا حکم بھی کر رہا ہے، اور الم تر الی الذی حاج ابراہیم کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کے واقعات بھی بیان کر رہا ہے، اور پھر قرآن کریم سورہ آل عمران کو جس پس منظر میں نازل کرتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرے کے عمل کو بیان بھی کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مناظرہ کرنا قرآن کریم سے ثابت کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، مناظرے کا جواز بھی ہے، مناظرے کا حکم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ مناظرہ کرنا بوقت ضرورت ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، پھر اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنَاظَرَةَ فِي تَقْرِیرِ الدِّینِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَاتِ حِرْفَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنَّ مَذْهَبَ الْحَشَوِیَّةِ فِي إِنْکَارِ الْبَحْثِ وَالنَّظْرِ بَاطِلٌ قَطْعًا، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دینی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اور شبہات کو ختم کرنے کے لیے مناظرہ کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہاں فرقہ حشویہ اس کا انکار کرتا ہے، اور ان کا انکار کرنا قطعاً باطل ہے، باطل قطعاً۔ یہ فرقہ حشویہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزا کو ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہونے حرکت کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ فرقہ صفات متشابہات یدن عین الوجہ ان کا ظاہری معنی مراد لیتا ہے۔ یہ مناظرے کا منکر تھا، اور حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ ان کا باطل نظریہ ہے مناظرہ کا انکار کرنا۔ دلیل نمبر 6، میں نے آپ کی خدمت میں سے قبل 5 دلائل قرآن کریم سے پیش کیے، اب 6ٹھی دلیل آگے احادیث مبارکہ سنیں۔ صحیح مسلم
باب استحباب افادت الماء علی الراس بغیر ثلاثہ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قالوا تماروا فی الغسل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعض القوم اما انا فانی اغسل راسی کذا وکذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فانی افیض علی راسی ثلاث اکف۔ صحیح مسلم میں روایت مدور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام نے مباحثہ کیا، مباحثہ کہ اپنے سر میں غسل کرتے وقت پانی کتنا ڈالنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا میں اتنا ڈالتا ہوں، دوسرے نے کہا میں اتنا ڈالتا ہوں، مباحثہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ اس حدیث کے تحت علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی وفات 676 ہجری شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں وفیہ جواز المناظرہ والمباحثۃ فی العلم۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے مناظرہ اور علمی معاملات میں مباحثہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ وفیہ جواز مناظرۃ المفضولین بحضرت الفاضل ومناظرۃ الاصحاب بحضرت ومناظرۃ الاصحاب بحضرت امامہم وکبیرہم۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹے مناظرہ کر سکتے ہیں اور افضل کی موجودگی میں جو ادنا ہے وہ مناظرہ کر سکتے ہیں، اعلیٰ کی موجودگی میں ادنا مناظرہ کر سکتے ہیں۔ یعنی مناظرہ کرنا جائز ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام نے مناظرہ فرمایا ہے۔ دلیل نمبر 7 حدیث پاک عن عبداللہ بن حنین ان عبداللہ بن عباس والمسور بن مخرمۃ اختلفا بالابواء۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا مبارک عمل پیش کیا جا رہا ہے مباحثہ اور مناظرہ کرنے پہ۔ حضرت عبداللہ بن حنین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام ابوا پر ایک مسئلہ پر مباحثہ ہوا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ محرم اپنے سر کو حالت احرام میں دھو سکتا ہے یا نہیں۔ فقال ابن عباس یغسل المحرم راسہ۔ عبداللہ بن عباس فرمان لے کہ محرم حالت احرام میں اپنے سر کو دھو سکتا ہے۔ وقال المسور لا یغسل راسہ۔ مسور فرمانے لگے کہ اپنے سر کو نہیں دھو سکتا۔ قال فارسلنی ابن عباس الی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن حنین فرماتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم جاؤ ابو ایوب انصاری سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ یہ ابو ایوب انصاری کے پاس یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرما رہے تھے، خود غسل فرما رہے تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں فوجدتہ یغتسل بین القرنین ویستر بثوب، یعنی آپ نے کپڑے کا پردہ کیا ہوا تھا اور غسل فرما رہے تھے۔ فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی عبداللہ ابن حنین، مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل راسہ محرم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں محرم ہونے کی حالت میں اپنا سر کیسے دھوتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب پتہ چل جائے گا کیسے دھوتے تھے تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ حالت احرام میں اپنے سر کو دھویا کرتے تھے۔ فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب فطأطأہ علی حتی بدا لہ رأسہ ثم قال لانسان یصب علیہ الماء اسبب فصب علی رأسہ ثم حرک رأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر ثم قال ہکذا رأیت صلی اللہ علیہ وسلم یفعل۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر یوں یعنی پردے سے باہر یوں نکال دیا اور ایک شخص سے کہا کہ میرے سر کے اوپر پانی ڈالو۔ انہوں نے پانی ڈالنا شروع کیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے حرکت دی، پہلے ہاتھ آگے لے گئے پھر پیچھے، یعنی آپ دھو رہے تھے یوں ہاتھوں کو پہلے آگے لائے پھر یوں اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، پھر میرے طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اپنے سر مبارک کو دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دیکھو یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام میں
علامہ تقی الدین ابو الفتح محمد بن علی بن وہب بن مطیع القشیری اور معروف ابن دقیق العید رحمہ اللہ فات 702 ہجری فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی جواز المناظرۃ فی المسائل الاجتہاد، اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں مناظرہ کرنا ثابت ہے۔ ایک اجتہادی مسئلہ تھا تو اس میں مناظرہ کرنا ہے، تو صحابہ کرام کے آپس میں گفتگو چل رہی ہے، اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل پیش فرما دیا، اب ان کے آپس میں بحث ختم ہو گیا، الجھن ہی ختم ہو گئی۔ دلیل نمبر 8 الفقی والمتفقہ لابی بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو بکر احمد بن علی الخطیب بغدادی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ اور تابعین کا عمل نقل کرتے ہیں کہ ان کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب ابھی تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ان مسائل پر گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ وقد روی عن عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب وغیرہما رضی اللہ تعالی عنہما من الصحابہ رضی اللہ عنہم انہم تکلموا فی احکام الحوادث قبل نزولها وتناظروا فی علم الفرائض والمواريث وتبعهم على هذه السبيل التابعون ومن بعد من فقهاء الامصار فكان ذلك اجماعا منهم على انه جائز غیر مکروہ ومباح غیر محظور۔ حضرت عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین کی مبارک عادت یہ تھی کہ ابھی تک کوئی مسئلہ فقہی اجتہادی پیش نہیں آتا تھا کہ اس پر گفتگو پہلے سے فرما لیتے، پہلے سے گفتگو فرماتے تھے، تو مسئلہ پیش آنے سے پہلے مسئلے پر گفتگو کرنا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مبارک عمل سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مناظرہ کرنے پر کوئی دلیل نہیں اور مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت 5 آیات مبارکہ پیش کی ہیں اور اس کے بعد پھر حدیث مبارک پیش کی ہے، صحابہ کرام کا عمل مبارک پیش کیا ہے کہ مناظرہ کرنا جائز ہے اور مناظرہ کرنا شریعت سے ثابت ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ مناظر کو اصول مناظرہ کے حوالے سے 10 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ 6 چیزوں پر بات ہو گئی ہے، ہم 7ویں چیز پر بات شروع کرتے ہیں۔ 7واں معاملہ کیا؟ حکم مناظرہ، یعنی مناظرہ کرنا عقائد کے لیے، مناظرہ کرنا شرعی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے اس کا شریعت میں حکم کیا ہے۔ الدر المختار الحصفقی، کتاب الحظر والاباحہ، باب الاستبراء وغیرہ، علامہ علاء الدین محمد بن علی الحصفقی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 1088 ہجری تحریر فرماتے ہیں المناظرۃ فی العلم لنصرت الحق عبادت، دین حق کی مدد کے لیے مناظرہ کرنا عبادت ہے۔ وَلِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ حَرَامٌ لِقَهْرِ مُسْلِمٍ وَإِظْهَارِ عِلْمٍ وَنَيْلِ دُنْيَا او مال او قبول، اور مسلمان کو ذلیل کرنے، اپنے علم کے اظہار کرنے اور دنیا اور دولت کو حاصل کرنے یا عوام میں اپنی مقبولیت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مناظرہ کرنا حرام ہے۔ اب دیکھو کتنی واضح بات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کہ اگر مناظرہ شریعت کے لیے ہو تو جائز ہے، اور اگر مناظرہ شریعت کے لیے نہ ہو، اپنے غرض کے لیے ہو، پھر ہم بھی کہتے ہیں ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے پہلے دن بھی اصول مناظرہ کے سبق میں بات سمجھائی تھی کہ دیکھو الجھن میں مبتلا نہیں ہونا، شہرت کے لیے، مفادات کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے، ریاکاری کے لیے مناظرہ کرنا ناجائز ہے،
تو ان مفادات کے لیے دین کے دیگر کام کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس میں ایک مناظرہ کا کوئی قصور تو نہیں ہے نا، وہی کام اللہ کا مقبول ہوگا جس کی نیت ٹھیک ہوگی، اور وہی کام اللہ کا غیر مقبول ہوگا جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو مناظرہ کرنا جائز ہے، ہاں نیت انسان کی ٹھیک ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، شریعت کے لیے کرتا ہوں، دین کی مدد اور نصرت کے لیے کرتا ہوں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کرتا۔ مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالہ سے میں بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ 10 باتوں کا پڑھنا، سمجھنا، جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 حکم ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ۔ مناظرہ کرتے وقت ان آداب کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1 مناظر صاحب علم ہو۔ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں بڑے شوق سے کریں، لیکن جس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے اس مسئلے کا علم دلائل کے ساتھ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ مناظر صاحب علم ہو، کیا مطلب؟ جس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے اس مسئلے کا مکمل علم اس کے پاس موجود ہو۔ نمبر 2 معافی ضمیر کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہو۔ مناظر کے لیے زبان کو بہت اہمیت حاصل ہے، بیان کرنے پر قادر ہو، بات سمجھانے پر قادر ہو، اپنی بات اچھے انداز میں پیش کرنے کی قدرت رکھتا ہو، جو بات اس کے دل کے اندر اس کو سمجھا سکتا ہو۔ مناظرہ کے وقت یعنی کہ میں کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، میرا مقصود یہ، لمبی مباحث میں نہ پڑے، بات کھل کر کر سکتا ہو۔ نمبر 3 مناظر بے جھجک ہو۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، دونوں میں فرق سمجھیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسائل شریعت کو بیان کرنے میں شرم نہیں، مسائل شریعت کو سمجھنے میں شرم نہیں، مسائل شریعت کو پوچھنے میں شرم نہیں۔ ہم کئی بار کہہ سکتے ہیں بیٹا پوچھ لو، شرع میں شرم نہیں، مسئلے میں حیا نہیں۔ اگر شرع میں شرم نہیں تو بتاؤ شرم کہاں پہ ہوگی؟ اگر شرع میں حیا نہیں تو بتاؤ حیا کہاں پہ ہوگی؟ الفاظ ٹھیک کرو، یہ کہا کرو کہ بیٹا مسئلہ پوچھ لو۔ شریعت کے مسائل پوچھنے میں جھجکنا نہیں چاہیے، شریعت کے مسائل پوچھنے میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مناظر بے جھجک ہو۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مناظر بے شرم ہو، مناظر بے حیا ہو، یہ کہیں گے۔ الفاظ کا چناؤ بہت اچھی طرح کیا کریں۔ تو یہ جملہ بالکل تبدیل کر دیں، میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ عوام الناس میں مشہور ہے، اور کبھی کبھی یہ جملہ خواص بھی فرما دیتے ہیں کہ مسائل پوچھنے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، شریعت میں شرم نہیں، شرع میں شرم نہیں، مسئلہ میں حیا نہیں۔ یہ جملے ٹھیک نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مسائل پوچھنے میں جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے، مسئلہ پوچھنے میں جھجک نہیں ہے۔ یہ نہ کہے کہ شرم نہیں۔ اگر شریعت اور شرع میں حیا اور شرم نہیں تو بچاؤ حیا اور شرم کہاں پہ ہوگی؟ تو بے جھجک ہونا اور بات ہے اور بے شرم ہونا اور بات ہے۔ بے جھجک ہونا اور بات ہے اور بے حیا ہونا اور بات ہے۔ مسائل شریعت پوچھنے میں انسان کو بے جھجک تو ہونا چاہیے، ہاں البتہ بے شرم نہیں ہونا چاہیے۔ مسائل شریعت پوچھنے میں آدمی کو بے جھجک تو ہونا چاہیے، ہاں البتہ بے حیا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ایسے موجود ہیں کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مسائل شریعت میں حیا کی وجہ سے خود نہ پوچھنا، دوسرے کے ذریعے پوچھنا ثابت ہے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ چونکہ آپ کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں ہے تو یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے مجھے حضور سے حیا محسوس ہوتی ہے، یہ مسئلہ تم پوچھ کر بتاؤ کہ جب بیوی کے ساتھ کھیلتے ہوئے انسان کو مزی نکل آئے اس وقت غسل ہے یا نہیں۔ اب حضرت علی دیکھو، حیا کا شکار ہے، مسئلہ نہیں پوچھ رہے، تو مسائل شریعت میں حیا کیوں نہیں؟
تو بے جھجک ہونا اور بات ہے اور بے شرم اور بے حیا ہونا اور بات ہے۔ نمبر 4، آواز قدرے بلند ہو۔ ایک ہے آواز ایسی بلند ہونا کہ جس کو قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ گدھے کی طرح آواز نہ ہو، آواز قدرے بلند ہو۔ قدرے بلند ہونے کا معنی ہے کہ مناظر کی آواز ایسی ہو، مناظر خود بھی سنے، مناظرہ سننے والی عوام بھی سنے، اور سامنے والے مناظر کو بھی پتہ ہو کہ کوئی بندہ بول رہا ہے، مناظر کو بھی اندازہ کو بول رہا ہے، اس لیے آواز مناظر کی قدرے بلند ہو۔ نمبر 5، گرفت مضبوط ہو۔ مناظر میں بنیادی صفت یہ ہے کہ اس کی گرفت بڑی مضبوط ہو۔ جب گرفت کرے تو پھر دوسرے کو ہلنے نہ دے اور اپنی بات پہ کھڑا ہو، اپنی بات پہ ڈٹ جائے اور دوسرے کی بات کو توجہ سے سنے، اس کی غلطیاں نوٹ کرے اور اس کی غلطی کو گرفت کرے، تو مناظر کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 6، الفاظ مہذب اور شائستہ استعمال کریں۔ مناظرہ کرتے وقت الفاظ میں بد تہذیبی آنا یہ ٹھیک نہیں، مناظرہ کرتے وقت مغلظات بکنا یہ ٹھیک نہیں، مناظرہ کرتے وقت غلط الفاظ استعمال کرنا یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ مناظر کو الفاظ مہذب لانے چاہیے۔ نمبر 7، اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھیں۔ یعنی جب آپ نے مناظرہ کرنا ہو تو مناظرہ کرتے وقت یہ ذہن نہ بنائیں کہ ہمارے مخالف پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایسے ہی چلے جائیں گے۔ دیکھیں، مناظر ہوتا ہے، اہل باطل بھی ہو تو مناظر تو ہے۔ وہ کون سا مناظر ہے کہ جس مناظر کے پاس کوئی دلیل ہی موجود نہ ہو؟ دلیلیں ہوتی ہیں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ کا واقعہ سنایا کرتے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک دور تھا کہ پرندوں میں بھی مناظرے ہوتے تھے، اور اب دیکھیں ایک پرندہ اگر مناظر ہو تو دلیل تو اس کے پاس بھی ہوتی ہے نا۔ جو بھی مناظرے کے میدان میں اترے گا دلیل تو ہوگی۔ آپ اس کو اتنا کمزور سمجھیں کہ اپنی تیاری ہی نہ کریں تو بتائیں آپ مناظرہ کریں گے کیسے؟ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 پرندوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ کہا جی میں بلانے کے لیے گیا ہوں، 2 کے درمیان مناظرہ تھا اور وہ ثالث بن کر بیٹھا ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا جی مناظرہ ختم ہو تو میں آتا ہوں۔ مناظرہ کے بعد آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ پرندوں کے درمیان مناظرہ کس مسئلے پر تھا؟ اس نے کہا جی ایک کہہ رہا تھا کہ منہ افضل ہوتا ہے اور دوسرا کہہ رہا تھا پیٹھ افضل ہوتی ہے۔ اب دیکھو، یعنی پیٹھ افضل ہونا یہ بھی کوئی موقف ہوگا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ منہ کا افضل ہونا تو سمجھ آتا ہے، جو کہتا ہے پیٹھ کو افضل ہوتی ہے، کیا اس کے پاس بھی کوئی دلیل تھی؟ اب دیکھو بظاہر موضوع کتنا کمزور ہے، اور مناظرہ کرنے والا بھی پرندہ ہے، دلیلیں وہ بھی دے رہا ہے۔ فرمایا جی بالکل، عرض کیا اس کے پاس بھی دلیل تھی۔ فرمایا کیا دلیل تھی؟ کہا جی جو کہہ رہا تھا نا کہ پیٹھ افضل ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے متواضع اور ایک ہے متکبر۔ منہ متکبر ہے، ہمیشہ اٹھا ہوتا ہے، اور پیٹھ متواضع ہے، وہ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے اور چھپ چھپ کے رہتی ہے، اور جو تواضع کرنے والا ہے وہ تکبر کرنے والے سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ دلیل تو اس نے زبردست دی ہے، تو دوسرے نے کیا دلیل دی؟ کہا جی دوسرے نے کہا کہ منہ پاک ہوتا ہے اور پیٹھ ناپاک ہوتی ہے، ظاہر پیٹھ سے نجاست نکلتی ہے، اور ناپاک پیٹھ ہے اور منہ پاک ہے، تو ظاہر ہے پاک ناپاک سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے دلیل تو اس کی بھی ٹھیک ہے۔ اس نے اس کا کیا جواب دیا؟ کیا جی اس نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ نجاست منہ سے بھی نکلتی ہے اور نجاست پیٹھ سے بھی نکلتی ہے۔ پیٹھ سے نجاست نکلتی ہے پخانے کی، اور منہ سے نجاست نکلتی ہے کفر اور شرک کی۔ پیٹھ سے جو نجاست نکلتی ہے وہ ایک لوٹا پانی سے پاک ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلنے والی نجاست کفر و شرک کی وہ پورے سمندر سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ تو میں نے فرمایا دلیل تو اس کی بھی زبردست ہے۔ اب دیکھیں مناظرے کا عنوان کتنا کمزور ہے، اور مناظر پرندہ ہے، اور دلیلیں تو اس کے پاس بھی ہیں۔ تو جب آپ کو سمجھ آئے فلاں مناظر ہے تو یہ نہ سمجھنا کوئی دلیل ہی لہذا میں چلا جاؤں، تیاری ہو تو جائیں،
تیاری نہ ہو تو کسی مناظر سے رابطہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دلائل تو دونوں دے رہے تھے، تو تم نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک ہے با ادب اور ایک ہے بے ادب، با ادب کا منہ افضل ہے اور بے ادب کی پیٹھ افضل ہے با ادب کا منہ افضل ہے اور بے ادب کی پیٹھ افضل ہے۔ حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ حیاتی کا منہ افضل ہے اور مماتی کی پیٹھ افضل ہے حضرت فرمایا کرتے تھے مقلد کا منہ افضل ہے اور غیر مقلد کی پیٹھ افضل ہے۔ اب دیکھیں میں حضرت کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، میں کہوں گا تو آپ کو کہ بہت سخت ہے، میں اگر اس طرح کے واقعات حضرت کے نقل کرتا رہوں تو آپ یقین فرمائیں گے کہ آپ کہیں گے یہ تو بہت نرم آدمی ہے، اس کی زبان میں تو سختی کا تصور بھی نہیں ہے۔ حضرت ایسی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 8، اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹیں، اپنے اصول پر ڈٹے رہیں، اپنے اصول پر قائم رہیں، اپنے اصول سے پیچھے نہیں آنا۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ شریعت کے 4 دلائل ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ اب کوئی آپ کا مد مقابل 1000 مرتبہ کہے کہ یہ مسئلہ آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے، کبھی ہمارے دلائل 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی۔ آپ نے صرف حدیث پیش کرنی ہے، آپ نے کہنا نہیں ہمارے دلائل 4 ہیں، میں چاروں دلائل میں سے جس دلیل کو چاہوں پیش کروں تو اس کو توڑ کر دکھا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو اہل باطل ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ دلیل نہیں مانگتے، دلیل خاص مانگتے ہیں۔ ہاں ہمارا موقف دلیل دینے کا ہے، دلیل خاص دینے کا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، اپنے موقع پر قائم رہیں، کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس بات کا بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے۔ اور کبھی اگر ضرورت پیش آ بھی جائے، میں اس لیے گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی باتیں لکھوانی ہو تو لکھواتے وقت بہت خیال کیا کہ ہم نے کیا لکھنا اور کیا نہیں لکھنا۔ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹیں، اپنے اصولوں پر قائم رہیں، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں۔ نمبر 9، دوران مناظرہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھیں۔ جب آپ کا مناظرہ چل رہا ہو تو مناظر کو بھی دیکھیں اور بات سننے والے سامعین کو بھی دیکھیں۔ مناظر تو آیا ہی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے اور سامعین کے لیے مناظرہ کیا جا رہا ہے، اصل تو مناظر کو نہیں، مناظرین سامعین کو سمجھانا ہے۔ اس لیے سامعین کی طرف بہت توجہ رکھیں اور سامعین کو بات سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں، اس سے کبھی بھی کوتاہی اس میں نہیں کرنی۔ نمبر 10، اگر مناظرہ اہل علم میں ہو تو اصطلاحی الفاظ استعمال کریں اور اگر عوام میں ہو تو عام فام الفاظ استعمال کریں۔ دوران مناظرہ کوشش کریں آسان سے آسان الفاظ لائیں اور ایسے الفاظ لائیں کہ جس کو عوام سمجھ سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایسے الفاظ کو استعمال کرنے کا فن جاننا چاہیے، ایسے الفاظ کو بیان کرنے کا فن جاننا چاہیے کہ ہم نے کون سے الفاظ ایسے بیان کرنے ہیں کہ جس کو عوام بڑے آرام سے سمجھ سکے۔ اس کے اندر کبھی بھی کمی اور کوتاہی نہیں کرنی، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور المرقدہ واقعتاً اس فن میں یکتا تھے، کوئی اس میں رائے نہیں۔ حضرت کی مثل شاید اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، لیکن بظاہر اس وقت اس زمین پر شاید حضرت جیسا کوئی بندہ موجود نہ ہو۔ علمی وسعت بھی تھی اور گرفت بھی تھی، الفاظ بھی شستہ تھے اور حضرت عوامی الفاظ لا کر عوام کو سمجھانا بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ حضرت بہت پیاری گفتگو فرماتے تھے، بہت پیاری۔ حضرت اس انداز میں بات کرتے کہ مخالف کے لیے بات کرنا مشکل ہو جاتی۔ ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تو حضرت بیان کے لیے تشریف لے گئے، وہاں غیر مقلد ایک مولوی آ گیا اور ساتھ چند بندے بھی تھے۔ کہا جی ہم نے بات کرنی ہے۔ فرمایا کس پہ بات کرنی ہے؟ کہا جی تقلید پہ۔ فرمایا تقلید کا معنی بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ تقلید کہتے کسے ہیں تاکہ عوام کو تقلید کا مطلب سمجھ آئے گا تو بات کرنی آسان ہوگی نا۔ کہا جی تقلید کہتے ہیں کہ لوگ امتی کی بات مانیں اور اس سے دلیل نہ مانگے۔ فرمایا یہ تقلید کا معنی ہے کہ لوگ امتی کی بات کو مان لیں اور امتی سے قرآن اور حدیث نہ مانگے۔ اس نے کہا نا، اس نے کہا جی تقلید کہتے ہیں کہ لوگ امتی کی بات مانیں
اور اس امتی سے قرآن اور حدیث سے دلیل نہ مانگے۔ اللہ فرمایا تقلید کا یہی مطلب ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا یہ جو جمعے کے دن دوسری اذان ہوتی ہے، حضرت عثمان نے فرمایا اور صحابہ کرام نے دوسری اذان کو مان لیا، تو کیا صحابہ نے عثمان سے قرآن یا حدیث کا مطالبہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا پھر سارے صحابہ نے تقلید کی نا، اور تم کیا تو مقلد مشرک ہوتا ہے، تو پھر سارے صحابہ مشرک ہوئے؟ اب دیکھو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ تو اللہ فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید شخصی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تقلید شخصی کی مثال کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عثمان کی بات مان کے جمعے کے دن دوسری اذان نے شروع فرمائی، یہ تقلید شخصی ہے۔ تقلید شخصی کی آپ اس سے بڑی مثال کیا پیش کرو گے؟ اب دیکھو کس طرح آپ نے بات سمجھائی۔ تو عوام کو یہ سمجھانے کی بات سیکھیں۔ حضرت کا ایک مرتبہ سندھ میں پیر آف جھنڈا سے مناظرہ تھا، تو مناظرہ تھا ترک قرات خلف الامام۔ ان کا موقف تھا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، حضرت کا موقف تھا کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا۔ تو پیر آف جھنڈو کہنے لگا کہ دلیل میں ہم قرآن، حدیث اور احناف کے اقوال پیش کریں گے۔ میں نے فرمایا نہیں، قرآن، حدیث اور احناف کے مفتہ بھی ہی اقوال پیش کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، اقوال پیش کریں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مفتہ بھی اقوال پیش کریں گے۔ پیر آف جھنڈو سندھی تھا، اس نے کہا جی ہم مفتہ بھی لکھیں گے، لوگوں کو کیا پتہ، لوگ قرآن کا معنی جانتے ہیں، حدیث کا معنی جانتے ہیں، اقوال تو جانتے ہیں، مفتہ بھی کیا سمجھیں گے؟ حضرت نے فرماتا ہے عوام کو میں سمجھا لے تو لکھ تو دے، عوام کو میں سمجھا لے تو لکھ۔ اس نے کہا جی کیسے؟ حضرت نے فوراً سندھی عوام تو ان کو فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ ہم اپنے دلائل میں قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، اور اس کے بعد علماء کے کچے قول پیش کریں یا پکے؟ لوگوں نے کہا جی پکے۔ فرمایا میں کہتا ہوں پکے پیش کر، جو مفتہ بھی ہے یہ کہتا ہے میں نے کچے قول پیش کرنے، تو آپ بتاؤ پکے کریں یا کچے؟ تو لوگ اب پیر آف جھنڈو سے کہتے ہیں سائیں پکے قول پیش کرو نا۔ اب دیکھو حضرت مفتہ بھی قول کا معنی کیسے سمجھایا۔ اب عوام کو یہ کہنا کہ وہ قول جس پر فتویٰ دیا جاتا ہو، اب فتویٰ بھی سمجھاؤ، تو بڑی آسان سی بات ہے کہ پکا قول پیش کرو، تو بات سمجھا لی نا۔ اس لیے دوران مناظرہ سامعین کی طرف توجہ رکھیں اور الفاظ ایسے استعمال کریں جو عوام کو سمجھ آتے ہوں۔ یہ آداب مناظرہ ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ورنہ الجھنیں پیش آتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔